رائیونڈ میں اجتماع ہوتا ہے, 15 لاکھ آدمی ہوتے ہیں, دنیا کے ہر ملک کا آدمی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم, میری امت کبھی بھی خیر کے علاوہ کسی کام میں جڑے گی نہیں. عرب اس کام میں, عجم اس کام میں, فجی والا, افریقہ والا, آسٹریلیا والا, ساری دنیا کو اللہ نے ایک پلیٹ میں کھانا کھلوا دیا. اور یہ محنت صرف امیروں میں نہیں ہے, اس محنت میں 95% فقیر غریب لوگ ہیں. سارے لوگوں نے جا کے, جب کوئی نبی آتا تھا پوچھتے تھے اس نبی کے فالوورز کون ہیں, تو کہتے تھے یہ غریب اور مسکین. تو یہ دیکھ لینا جو بھی تنظیم ہے اس میں غریب مسکین کتنے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے مسلسل کہ یا اللہ مجھے مسکینوں کی طرح دنیا میں رکھنا, یا اللہ مجھے مسکینوں کی طرح دنیا سے اٹھانا, اور یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کی جماعت کے ساتھ کرنا. جس جماعت کو چیک کرنا اس میں غریب لوگ کتنے, مسکین کون ہیں, ان کا گروپ مسکینوں سے کتنا بھرا ہے. جس انسان کو چیک کرنا اس کا معاملہ غریب سے چیک کر لینا کتنا اچھا ہے. اس کس سے جا کے پوچھنا, اس کے خادموں سے جا کے پوچھنا جنید جمشید کیسا ہے, اس کے دوستوں سے جا کے پوچھنا, بیوی سے نہ پوچھنا, کیونکہ بیوی بزرگ نہیں مانتی کسی کو. تو ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی نا, یا اللہ مجھے کوئی کرامت دے, میری بیوی مجھے بزرگ ماننے لگی. انہوں نے دعا کی, دعا قبول ہوگی. ایک دن اڑنا شروع ہو گیا. بیوی نے کہا یار یہ کیا بزرگ جا رہا ہے تو اڑ رہا ہے. تو نیچے آئے, آواز سنی, میں کہا دیکھا کیسا تھا, میں کہا کیا کیسا تھا, تو میں ہی تھا جو اڑ رہا تھا جس کی تم نے تعریف کی. تو تھا, میں کہا تبھی تو ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا ہے. یہ سب سے اینڈ میں بزرگ مانتی ہیں, جب آدمی بالکل چارپائی دو بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات ہے, لیکن یقین کریں کہ ہماری عورتوں میں بہت سے فائدے ہیں. میری اپنی بہنوں سے گزارش, یقین کرو اگر آپ چاہتے ہو کہ جنید جمشید اور میری طرح بیویوں کے پیر دبائیں آپ کے شوہر, تو بھائی یہ تبلیغ کی محنت ہے, کیونکہ جنید بھی دباتا ہے, میں بھی دباتا ہوں. جنید بھی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے, میں بھی ڈالتا ہوں. ہر ان کی خواہش جس طرح وہ چاہتی ہیں, یقین کرو وہ زندگی گزاری یہی عورت کے لیے کہ ابھی میرا شوہر میری مان کے چلے. میں پوری طرح بالکل بکری ہوں اپنی بیوی کے سامنے, جیسا کہتی ہے ویسے چل. کیوں کہ مجھے اس میں مزہ آتا ہے, مجھے اس میں کر کے مزہ آتا ہے. سوچو نا جی. دیکھو اس میں جو ہے نا میری بہنوں سے گزارش ہے, بالکل فکر میں کرو کہ پاکستان ٹیم کا تھوڑا سا ایک فیز آیا, وہ چیئرمین صاحب نئے آگے ان کی زبردستی داڑیاں لکھواتے ہیں, زبردستی نمازیں پڑھاتے ہیں. میری ان سے بات ہی دیکھو, اللہ کو سامنے رکھو, ریوارڈ کو جب تک سامنے نہیں رکھو گے, جب تک آپ کے سامنے ریوارڈ نہ ہو. دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا تھی, ان کو کیا ملا, جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. تو جو حضرت فاطمہ جیسی زندگی گزارے گا ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ انشاءاللہ ڈالے گا. اور وہ کیسی جنت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتی عورتیں اور مرد. تو حضرت فاطمہ کیسی تھی, جس دن انتقال ہو رہا ہے تو اپنی خاتمہ سے کہا کہ میں آج غسل کر رہی ہوں اپنا, مجھے ایسا لگتا ہے آج میری موت آئے گی, تو میں غسل کر کے چرپائی پہ لیٹ رہی ہوں, میرے اوپر چادر ڈال دینا اگر میں مر جاؤں, قبلہ رخ میرا منہ ہے, اور چادر ڈالنے کے بعد میرا جسم جو ایسا بنا ہوا ہے نا, تو عورتیں آئیں گی مجھے دیکھنے, تو میری چادر کے نیچے میرے جسم کے اوپر درخت کی ٹہنیاں ڈال دینا تاکہ میرے جسم کی بناوٹ عورتیں بھی نہ دیکھ سکیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ تو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. تو جو حضرت فاطمہ والی زندگی گزاریں گے, اور کچھ نہیں ہوتا, یقین کرو ہمارا سروے دنیا میں جتنی حجاب والی عورتیں ہیں, یقین کرو کہ وہ سب چین سکون سے رہ رہی ہیں, نہ انہیں کوئی امریکہ میں تنگ کرتا ہے, نہ افریقہ میں, نہ آسٹریلیا میں. میری بیوی ایک خاتون سے ملی امریکن, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ڈاکٹر عارف زمانہ ڈبل PhD, بہت لرنڈ آدمی, داڑھی پگڑی والے اور ماشاءاللہ بہت تقوی والے. تو گئے امریکہ جا رہے تھے, ایک یونیورسٹس آئی, کہا یہ کیا چاہیے, انہوں نے کہا جی دودھ پلا دو تھوڑا. خیر وہ دودھ لے آئی تو رکھنے لگی, انہوں نے کہا یار رکھ دو, میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. انہوں نے کیوں ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا, کہا اجازت نہیں. کہا میری طرف دیکھ تو لوں گا, دیکھنے کی اجازت نہیں, صرف بیوی بہن ماں بیٹی. کہا اچھا یہ کیا دین ہے, بتایا. تو انہوں نے کہا میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتی ہوں, میں ٹائم دو. انہوں نے کہا جہاز لینڈ ہوگا, کوئی شوہر یا بھائی یا بیٹا لے آنا. تو کوئی بھی نہیں ہے میرا. انہوں نے کہا اپنی کوئی سہیلی لے آنا, پردے میں بات کر لیں گے. لائی, آدھے گھنٹے بات کی, اللہ نے اس امریکن عورت کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیا. وہ پاکستان آئی, میری بیوی اس کے پاس, ہم ملاقات کرنے کے, ایک جگہ ملاقات ہوئی. میری بیوی نے انٹروڈکشن کرایا, جی میں کی بھائی. اس نے کہا جی, اس نے کہا تم کیسے مسلمان ہوئی, انہوں نے بتایا کہ جی ایسا ایسا ہوا سب. جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں, جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے, جب سے پاکستان آئی ہوں, میرے کسی دیور نے میرا ناخن تک نہیں دیکھا, چہرہ تو دور کی بات ہے, ناخن بھی, میں گلوز پہنتی ہوں اور پیروں میں بھی جرابیں پہنتی ہوں. اور میں کون تھی, میں امریکن میگزین پہ کور گرل تھی, ننگی آیا کرتی. تو جب اللہ ایمان کی توفیق دیتا ہے نا, ایمان صحیح ہوتا ہے, پھر یہ پردہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ اس میں مزہ آتا ہے داڑھی میں. میں بغیر داڑھی کے 35 سال گزار گیا ہوں زندگی کے, یقین کرو داڑھی کے مزے ہی الگ ہیں. وہ جہاز میں لیٹا ہوا, ایئر ہوسٹس آئی کہ جی یہاں امریکہ میں لیٹ نہیں سکتے جہاز میں.
تو میں نے یوں کیا تو کہا نو تم لیٹے ہی رہو. مسئلے سرچ کر لیتے مجھے امریکن ایئرپورٹ تنگ نہیں کیا. تو 2 پولیس آفیسر اتنے 6.5 فٹ کے اور گن لیے بیٹھے تھے. تو مجھے دیکھ کے ہنسنے لگے. میں نے دور سے دیکھا. تو امیگریشن کے بعد میں نے یوسف سے کہا یہاں سے چلتے ہیں, میچ کھیلنے گئے. تو میں پولیس آفیسر کے پاس سے میں نے یوں کیا نا تو انہوں نے آنکھوں نیچے کیا. امریکہ میں اپنے ملک میں گنوں کے ساتھ بغیر یہ داڑھی اتنی بڑی توپ ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. تو گھبراؤ نہیں بھائی, جب تک آپ کے پاس آپ کے سامنے ریوارڈ نہیں. یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ریوارڈ پتہ آئی ٹی ملے گی تو یہ ہو جائے گا, اتنے پاؤنڈز ملیں گے, وہاں نوکری ملے گی. آپ کے سامنے ریوارڈز ہونے چاہیے. بد نظری کیسے روکو گے جب تک ریوارڈ نہیں پتا؟ بد نظری, جو آدمی بد نظری سے بچے اسے پتا کیا ریوارڈ ملتا ہے. ایک خوبصورت لڑکی گئی, دیکھا, اللہ کے خوف سے نیچی کر لی آنکھیں, تو کیا ملتا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ اس عمل پہ, اتنا بڑا عمل ہے, اس کے لیے اتنی طاقت چاہیے, اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل پہ سب سے چھوٹا ایمان کے ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ اس دن سے پہلے جتنے گناہ سب معاف کر دے. اتنا بڑا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان جاتا تھا اس طرح مسجد میں نماز پڑھنے عشاء کی, تو ایک لڑکی سیٹی بجا کے بلاتی تھی, نیچے دیکھ کے چلا جاتا تھا, کبھی دیکھتا نہیں تھا. نیچے دیکھ لو بچ گئے, جہاں دیکھ لیا گئے. ہر کئی دن شیطان محنت کرتا رہا, کئی دنوں بعد اسے پھر سیٹی ماری, ان کی آنکھ پڑی, اس کی نوجوان کی, یہ اس طرف چل دیا. تو جا رہا تھا تو گھر انٹر ہونے سے پہلے اللہ یاد آ گئے, آنکھیں نیچی کر لی اور بے ہوش ہو گیا چیخ مار. تو اس عورت اس لڑکی نے اس کو کھسکا کے گھر کے باہر کر دیا اور کھٹکھٹا دیا, اندر بھاگ گئی. باپ آیا, دیکھا بیٹا بے ہوش پڑا, اندر چرپائی پہ ڈالا. بیٹے سے کہا بھی یہ کیا ہوا تھا؟ اسے ساری اسٹوری بتائی کہ جی میرے اللہ کی نافرمانی میں اتنے قدم چل گئے تو میں اس خیال سے بے ہوش ہو گیا, اور پھر بے ہوش ہوا, چیخ ماری اور روح نکل گئی اور مر گیا. حضرت تو اس کے باپ نے دفنا دیا. صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا خلافت کا. انہوں نے پوچھا بھی وہ سنا کیا ہوا؟ وہ کہا ایسا ایسا ہوا. انہوں نے کہا مجھے بتا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاتا. کبھی جنازہ تو ہو گیا. انہوں نے کہا چلو فاتحہ پڑھتے چلتے. جا رہے تھے, پڑھ رہے تھے فاتحہ, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر کی طرف دیکھ کے کہا پتہ یہ کون نوجوان ہے؟ اس نوجوان کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ ایسے نوجوان, ایسے عورت اور مرد جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈر گئے, اللہ ان کو اس دن 2 جنتیں عطا کرے گا. تو قبر میں سے آواز آئی, حضرت عمر نے سنی کہ عمر تو نے بالکل ٹھیک کہا, اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی. آنکھ کی حفاظت اتنا بڑا, شیطان کا سب سے بڑا تیر ہے. اور یہ صرف مرد عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ عورتوں سے بچو. یہ جو کلین شیو مرد ہیں ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں, کیونکہ ہم 6 مہینے گھر سے باہر ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ کلین شیو مردوں کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. کیونکہ آج کل جنید بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ میرے 5 اونچے شرم آ رہی تھی, تو آج کل عورتوں نے 5 اونچے کیے, مردوں نے نیچے کیے, الٹی ریل چلائی. عورتوں کے بال چھوٹے, مردوں کی چھوٹیاں ہے, پیچھے سے لگتا ہے جیسے عورت جا رہی. آج کل مدے وہ بھی آج کل وہ مردوں کے اسٹور سے ٹھیک ہے نا, اس میں چین سکون نہیں ہے, اس بے چینی کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. چین سکون سے میں وہ بھائی جنید نے جیسے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, او لیولز, اے لیولز, گریجویشن, پی ایچ ڈی, اور یقین کرو کہ ثقلین مشتاق کی بیوی بھی اس سے گزری اور اللہ نے پردہ کرا دیا, خوشی کی زندگی. ورنہ آئے دن ثقلین کی لڑائی ہوتی تھی. جتنا بڑا کھلاڑی تھا اتنی بڑی بکری تھی ہماری ٹیم میں, وسیم اکرم اور بڑی بکری, فقار یونس اور بڑی بکری. لیکن جب تک دین نہیں آئے گا نہ ہم ٹھیک ہوں گے نہ یہ عورتیں ٹھیک ہوں گی. اگر چاہتے ہو خوبصورت زندگی گزارنا تو بھائی دین زندگی میں جاؤ. اس کی سب انشاءاللہ کوشش کریں گے. باقی آج اور ہم کل نا ابو بکر مسجد میں اور پرسوں ہم بلال مسجد میں. تو آپ نوجوانوں سے گزارش ہے, کچھ سوالات بھی لوگوں کے ہوتے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. اور ہماری بہنوں سے بھی گزارش ہے, جماعتیں چلتی ہیں, اپنی محرم بھائیوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ جماعت میں وقت لگائیں, لیکن انشاءاللہ ہم سب کی زندگی تبدیل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.